اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین، آج 8 نومبر بروز بدھ بعد نماز فجر 2023 کا یہ درس تفسیر انشاءاللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جو ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی جو شخص اپنے آپ کو خدا کہے اللہ تعالیٰ کے سوا، خدا تو صرف معبود تو صرف اللہ ہے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو ہم اسے سزا دیں گے جہنم کی، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو، یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو، ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نا عقلی اور نقلی دلائل بیان کر رہا ہے اپنی توحید کے، اللہ کو سمجھنے کے۔ عقلی دلائل وہ جو عقل سے سمجھ میں آئے، نقلی دلائل ان کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث سے نقل کیے جائیں، ان کو نقلی دلائل کہتے ہیں۔ نقلی سے مراد، نقلی میں جو کاف ہے یہ بڑا کاف ہے، نقل والا، چھوٹا کاف نہیں ہے۔ اچھا جی، اور آپ ایک بات یاد رکھیں، آج پورے قرآن کا ایک آپ کو بہت بڑا تحفہ نکتہ اور خلاصہ دے رہا ہوں۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کی ہیں نا، ان کی قسمیں ہیں دو۔ اللہ پہلے قریب کی بات بیان کرتا ہے قرآن میں، جو سامنے ہو، بولو جو سامنے ہو، اور پھر وہ بیان کرتا ہے جو سامنے نہ ہو۔ کیوں کہ تم دیکھ لو، اگر قرآن سامنے والی بات میں سچا ہے تو پھر مان لو چھپی ہوئی بات میں بھی سچا ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ مثال کے طور پہ معراج مصطفیٰ کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور ایک اقصیٰ سے لے کر عرش اولیٰ تک۔ تو پہلے کون سا بیان ہوا ہے؟ جی زمین والا، بھائی بولا کرے ماشاءاللہ، اب تو آپ کو علم ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ والا ہے یہ اللہ نے پہلے بیان کیا ہے کہ دیکھ لو اگر قرآن اس میں سچا ہے تو پھر مان لو عرش اولیٰ والی بات میں بھی سچا ہے۔ اور اس کی سچائی تو انہوں نے دیکھ لی، انہوں نے کہا جی آپ مسجد میں اقصیٰ میں گئے ہیں تو پھر کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے مسجد اقصیٰ اٹھا کے میرے سامنے کر دیا، اور میں یہیں بیٹھ کر وہ جو پوچھتے تھے گن کے بتا دیتا تھا۔ تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی بات بتانے میں سچے ہیں۔ تو بعد میں قرآن نے آگے والا معراج بیان کر کے بتایا کہ مان لو پھر اگلی بات میں بھی قرآن سچا ہے، یہ بھی مان لو۔ اچھا جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کے بیان کیا ہے دلائل سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے، کون ہے وہ؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہ چیز سامنے ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بولتے تو جاؤ، یہ کہتا تھوڑی ہے نہیں مک رہی، بھائی بولو، یہ چیز سامنے ہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب ہم بھی سامنے ہیں اور پہلے والے بھی ہمارے باپ دادا سامنے ہی تھے نا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش بنایا سامنے ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا سامنے ہے۔ وانزل من السماء ماء، آسمانوں سے بارشیں نازل کی سامنے ہیں۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے، پھل ثمرات نکالے ہیں، یہ سامنے ہیں۔ اب یہ سارے دلائل وہ ہیں جو سامنے ہیں۔ قرآن یہ بات بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اب مان لو
کہ اگر قرآن یہ ساری باتیں کرنے میں سچا ہے تو یہ جو اوپر سے قرآن آ رہا ہے نا یہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی سچ ہے. چلو آپ کو سمجھ آ گیا نا. اللہ سامنے والے دلائل دیتا ہے کہ اس میں اگر بات سچی ہے تو مان لو آخرت قیامت جنت اور جہنم بھی سچ ہے. اولم یر الذین کفروا, جناب اب آپ کو آیت نمبر 30 بڑے مزے سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سامنے والے دلائل دے رہا ہے. اولم یر الذین کفروا, کیا کبھی غور نہیں کیا, یہاں دیکھا نہیں کا معنی کیا کبھی غور نہیں کیا. الذین کفروا, کفر و انکار کرنے والوں نے یعنی ان کافروں نے, ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا. یہ ملے ہوئے تھے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آسمان تھلے آ گیا یا زمین اتنے ٹر گئی, اینج ملے ہوئے تھے. اس ملے ہوئے کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں, بڑا دلچسپ ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو یہ بند تھے, کوئی چیز اس سے نکلتی یہ آسمان کو کھولا یعنی ستارے پیدا کیے. اگرچہ یہ نیچے ہے آسمان سے, آسمان کے ساتھ ہے, پر سورج چاند پیدا کیے وغیرہ وغیرہ. اور زمین کھولی کا کیا مطلب ہے؟ زمین کھولی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ سارے پھل وغیرہ نکالے, یہ ساری کھیتیاں نکالی, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا. یہ ہے زمین کا کھولنا اور وہ ہے آسمان کا کھولنا. اب اس پر ایک روایت سنیے. حضرت امام ابن کثیر مرحوم نے نقل کیا ہے ابن ابی حاتم کی سند کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہی پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کانتا رتقا, رتقن کیا ہے؟ ففتقنا, اور یہ ففتق کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ وہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے امام المفسرین ہیں, تم اس آیت کی تفسیر ان سے پوچھ کے آؤ, اور جو وہ تجھے بتائے مجھے بھی بتانا. تو یہ شخص چلا گیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ رت کا اور فتق نا اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آسمان بند تھے, بارش نہ برستی تھی, اور زمین بند تھی کہ اس سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان سے بارشیں کھول دی. یہ ہے کہ پہلے بند تھے اور ہم نے, بھئی ترجمہ بولو نا, پہلے بند تھا اور ہم نے, یہ معنی ہے کھولنے کا. آسمان سے بارشیں نازل کر دی اور زمین کو نشو و نما عطا فرما دی. تو جب یہ شخص حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ کر واپس آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتایا کہ جی انہوں نے یہ جواب دیا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اب مانتا ہوں کہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے. اب مانتا ہوں اس جواب سے کہ یہ جواب اتنا پیارا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ نے واقعی ان کو علم دیا ہے. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ قرآن کی تفسیر کرنے میں جرت کرتے ہیں, مگر اب مجھے معلوم ہوا کہ نہیں, جرت نہیں کرتے, اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے. دیکھو قرآن میں اتنا علم ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری اگر جنگل میں اونٹنی کی مہار گم ہو جائے اس کا ایڈریس بھی قرآن سے پوچھوں گا. اتنا علم ہے قرآن میں. پہلے دم نال شفا ہوندی سی, ہن شفا کیوں کہ دم کراندے بھی دھیان ڈاکٹر وال ہوندا ہے کہ بس مولوی کو پھوکا مروا لو تو پھر ٹیکا بھی لوا لو. تے اللہ وال دھیان ہے. اللہ کہندا شفا تے میں ہی دینی ہے, تینوں شوق ہے ٹیکے دا تے آ جا, پہلے چوکڑیاں تے لوا لے تے پھر تو ٹھیک بھی ہو جائے گا. تو چلو اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم نے الگ الگ کر دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پیدا فرمائی ہے پانی سے ہر زندہ چیز. ہر چیز کی زندگی پانی میں ہے.
بولو جی ہر چیز کی زندگی مچھلی تو ہے ہی پانی چ بولتے نہیں ہو تسی مچھلی نو کہو نہیں مچھلی آ جا تینوں وزیر اعظم حوصلہ چلیے وہ کہن کہ تو ہویا میں اتنے ہی چنگی مینوں جان دی لوڑ اس کی زندگی پانی میں ہے اور ویسے ہماری زندگی بھی اگر ہمیں نہ ملے تو ہم بھی زندہ رہ سکتے اب یہاں آپ کو ایک حدیث سناؤں اگر ہلکی جی سبحان اللہ ہو جائے تو کمال کی حدیث ہے جناب سیدنا ابو ہریرہ پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کر دیا بڑی پیاری حدیث ہے آپ مجھے سارا دن تو دعا دیں گے اگلے دن بھویں یاد نہ رکھو شام تک تو دعا دینی پائے گی انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے ہائے ہوئے ہائے 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 میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں سبحان اللہ قربان ابو ہریرہ کے ایمان پر حضرت ابو ہریرہ کے تقدس پر حضرت ابو ہریرہ کے عشق رسالت پر پوری امت قربان ہو جائے حق ادا نہیں ہو سکتا یہ لفظ ہی بڑے کمال کے ہیں جو سرکار کی خدمت میں کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک سوال کر دیا اور پتہ لگیا کہ سوال کیویں پوچھنا چاہیے یہ نہیں کہ گلی چ کھڑا کر کے تے پہلے ان مولوی جی آ ذرا مسئلہ دسیو میں کیا مسیتے آ جاؤ جی ٹائم نہیں لگتا لہذا تسی اتنے گلی چ کھڑو جاؤ یہ حضرت ابو ہریرہ نے انداز بتا دیا کہ آپ نے مسئلہ کیسے پوچھنا ہے پہلے کہا یہ بات اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز کی تخلیق کے بارے میں بتا دیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کو پانی سے اسی بھی تو پانی کے قطرے نال ہی جمے ہاں ہر چیز پانی کے قطرے سے تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر دوسرا سوال کر دیا کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں عمل بتا دیجئے کیا بتائیے کل مفتی محمد آصف علی زرداری دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرما رہے تھے بہت بڑا مفتی ہے نا کہہ رہا تھا نماز روزے کم نہیں سنیا تسی کہہ رہے سی نماز روزے کم نہیں ہونے آ جڑی لوگوں کی خدمت کر لو یہی کام ہونی ہے اب جب آپ کو نماز روزہ نصیب ہی نہیں تو تواڈے کم کتھوں آنی ہے تے جیڑی تسی خدمت کیتی ہے ملک دی وہ تے 75 سال چ نظر نہیں آ رہی کہ کڈا ترقی کر گیا پاکستان البتہ تواڈیاں نسلاں ترقی کر گئی ہیں تو لہذا آپ اپنی خدمت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں پر اس کا یہ کہنا کہ نماز روزہ کسی کام نہیں آئے گا اس سے بڑی بکواس کائنات میں نہیں ہے کیونکہ صحابی رسول کیا پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے تو عمل جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے یا نہیں بنے گے اصل تو اللہ کی رحمت ہے پر وہ عملوں سے آتی ہے تو پھر حضور نے کیا فرمایا اچھا ابو ہریرہ اگر تم 4 کام کرو گے تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا نمبر 1 افش السلام لوگوں کو سلام کرو حدیث میں آ رہا ہے جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی مقتدین ہوئے بیماری لڑ جاتی ہے وہ کہتا ہے لو ساڈے مولوی نو سلام کرنا پائے گا وہ اللہ دے فضل نہ کہتا کرتا ہی نہیں اور مولوی نو یہ کیڑا تنگ کرتا ہے کہ میں تے مفتی ہاں میں تے علامہ صاحب ہاں امام صاحب ہاں لوگ مینوں سلام کرن میں کیوں کراں اور صحابہ جا رہے درمیان میں درخت آ گیا درخت ہے نا اتنا تو نہیں ہوگا اتنا ہی ہوگا ایک صحابی ادھر سے ایک ادھر سے اور وہ دوبارہ پھر سلام کر رہے ہیں درخت کو کراس کرنے سے بھی سلام کر رہے ہیں کنے بندے نے سلام لیندے ہی نہیں انہوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی نے ہاتھ ہی ملا لو یار پتہ نہیں زور تک زندہ رہنا کہ نہیں رہنا کیوں جی آخری باری کیوں نہ سلام لئیے ایک دوسرے نال تو فرمایا سلام لو دوسرا وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ لوگوں کو کھانا کھلاؤ بولو لوگوں کو کھانا کھلاؤ جنہ نے بڑولے بڑے پہنے نا وہ کسی نے روٹی پوچھتے ہی نہیں اللہ دے فضل نال سمجھ آئیے اور تیسرا کام وَصِلِ الْأَرْحَامِ لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ کرے نہ کرے تم کرو یہ ہے تیسرا وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ
اور جب لوگ سوئے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھ. اس میں تہجد بھی آ گئی اور باقی ساری بھی آ گئی. اٹھ فریدا ستیا. اگلا شعر نہیں آتا تو اٹھ فریدا ستیا نہ. ہوں بولو نا اگلا جملہ, فسدے ہو تسی. اب میں تو بولنا ہی بولنا صوبے دار صاحب, کوئی تہاڈا بھی تو امتحان نہیں ہے نا. اٹھ فریدا ستیا دے جھاڑو وچ مسیت. اے جے اے نہیں مولوی صاحب تسی صفائی نہیں کیتی, تیرے ہاتھ ٹوٹے نے. مولوی تے فرض ہوئی ہے تو کر لے. اور بابا فرید سارے نو فرما رہے نے اٹھ فریدا ستیا دے جھاڑو وچ مسیت. تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. جدو رب نال لگ جان تو رات نو نینداں آوندیاں نہیں. اور حضور نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا عمل ہے مسجد دی صفائی کرنا. مولوی صاحب نو بھی کرنی چاہیے اور مقتدیاں نو بھی. اور جیڑا مولوی لوکاں نو پوچھے کیوں نہیں کیتی وہ آپ کیوں نہیں کر رہا, اور جڑے لوگ انہوں پوچھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے. اے وہ عبادت ہے جڑی سارے نے اپنی اپنی کرنی ہے, کسی نے پوچھن پچھان دی لوڑ نہیں. تو میرے بھائیو آپ نے فرمایا اے چار کام کر لے ثم ادخل الجنت بسلام. اللہ تینو سلامتی نال جنت دے 8 دروازے کھول کے داخلہ عطا فرما دے. تو حضرت ابو ہریرہ نے ساڈے تے کڈا بڑا احسان فرماتا. حضور کول پوچھ کے سانو عمل دس دیتے نے چار. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ چیزاں تے سامنے نے نا. تے او کافرو بے ایمانو اجے بھی نبیاں نال ٹکر لئی بیٹھے ہو, اجے بھی ایمان نہیں لے آ رہے. وجعلنا فی الارض رواسیّ ان تمید بہم. اور ہم نے بنا دیے ہیں زمین میں بڑے بڑے پہاڑ. بولو بڑے بڑے ہاں. والجبال اوتادا, کیل بنا کے گاڑ دیا ہے. ان تمید بہم, تاکہ زمین لرزتی نہ پھرے, زمین قائم رہے. وہ جو کبھی کبھی زلزلے آتے ہیں وہ اللہ اپنی قدرت کے طاقت دکھاتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کو قابو میں رکھو. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. اور بنا دیے ہم نے ان پہاڑوں میں کھلے کھلے راستے, کشادہ راہیں, تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک راہ بھی پا سکیں. پہاڑوں کے اوپر چڑھو نا, جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ اللہ نے خود بنائے ہیں تاکہ ہم سفر بھی کر سکیں. تو یہ اللہ اپنی قدرت کی دلیل بتا رہا ہے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک چھت جو شکست و ریخ سے محفوظ ہے. اللہ کہتا ہے میں آسمان کو بنایا چھت جو ہر قسم کے نقص سے محفوظ ہے, اس میں کوئی عیب یعنی وہ شکستہ بھی نہیں ہے, اور اس کی کوئی مرمت کرنے کے لیے کوئی ٹیم بنائی نہیں. سمجھے ہو؟ اللہ کہے یہ رات لمبی کر دیو. کیوں جی آسمان تے ذرا کم چلن دے ہے, اج دن لمبا کر دیو جی, اتنے ذرا مزدور لگے نے. 75 سال بعد جو یہ کام کیتا کہ پورے ملک میں روزانہ بجلی بند ہو رہی ہے پورا پورا دن. کیوں جی تارا دی مرمت ہو رہی ہے. تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں 75 سال میں کون سی چیز مکمل کی ہے سوائے چوری لوٹ مار کرپشن کے. نہ سڑکیں اس ملک کی مکمل ہیں, نہ لائن پٹری ٹرین کی مکمل ہے, نہ بجلی مکمل ہے, نہ گیس, کوئی چیز مکمل ہے. البتہ جو اوپر باگڑ بلے اور بگیاڑ اور لٹیرے چور بٹھائے تھے ان کی نسلیں بھی بڑھ گئی ہیں. اتنا پیسہ لوٹا ہے کہ پاکستان میں رکھنے کی بھی جگہ انہوں نے باہر جا کے بینکوں میں رکھ دیا ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُورِدُونَ. یہ لوگ اب بھی میری نشانیوں سے منہ پھیر کے پھر رہے ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے دن اور رات کو, لیل و نہار کو, والشمس والقمر, اور مہر و ماہ کو یعنی چاند کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور سورج کو بھی. کل فی فلک یسبحون. یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یعنی چاند سورج ان کا آنا جانا ایسے لگ رہا ہے جیسے تیر رہے ہیں. اور سورہ یاسین میں بھی یہ مضمون آیا ہے. ہم اپنے اپنے مقام پر اس موضوع پر انشاءاللہ بحث کرتے رہیں گے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں. چاند سورج یہ سب کچھ سامنے ہے, دن رات کا آنا جانا بھی سامنے ہے, پہاڑ بھی سامنے ہے,
اور یہ سارا زمین کا نظام بھی سامنے ہے. تو افلا یؤمنون، کیوں نہیں ایمان لے آندے ہو؟ منو نا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، یہ سب کچھ کرنے والا. مشرکین مکہ کی جب کشتی زیادہ ڈولتی تھی، شروع تو سے ڈولتی تو کہتے تھے یا لات مدد، یا منات مدد، یا عزا مدد، یا حبل مدد. اور جب طوفان بڑھ جاتا تھا تو پھر کہتے سی کعبے دے رب سانو بچا. نہیں سمجھے ہو؟ تو یہی وجہ بنی اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے کے ایمان لانے کی. وہ کشتی میں سوار ہوا کہ میں چلا جاؤں. جب مکہ فتح ہوا کشتی ڈولی، پہلے تو کہنے لگے ماں لات منات بچاؤ. جب زیادہ ڈولی تو کہا کعبہ کے رب اب تو بچا. کشتی تو پار لگ گئی، طوفان تھم گیا. پر اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگا کہ اسے گالتے تے ساڈا پیو ساری عمر حضور نہ لڑدا رہا ہے. حضور کہندے رہے کہ کعبے دے رب کولوں مدد منگو، تے تسی پہلے لات منات نو پکاریا، پھر نال ہی کعبے دے رب نو پکار لیا. او کیوں؟ بابے آکھیا اے لات منات چھوٹیاں مشکلاں چ کام آوندے نے، پر کھوبے دے پیڑے نے. جٹ بندے ہو تانوں نہیں سمجھ آئی؟ کھوبے دے پیڑے نے. میں ایک جگہ جمعہ پڑھان گیا تے میری گڈی پیڑی چ لے گئی تے انہاں دناں چ کدو کا چھوڑیا سی. ساری پیڑی تے پانی سی، گڈی کھب گئی، نہ اگے جاوے نہ. تو میرے نال سی جڑا کہندا ہونے دے گیر کام نہیں کردے. میں کہ کھوبے دے پیڑے نے، ایتھے گیر کام کر دے. تو ٹریکٹر لے آ کے باہر کڑھائی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا بابے نے کہ بڑی مشکلیں اللہ ٹالتا ہے. اکرمہ کہنے لگا کشتی واپس کرو، میں تو ابھی کلمہ پڑھوں گا جا کے. جو بڑی مشکلیں حل کرتا ہے چھوٹی کیوں نہیں کرتا؟ بات سمجھ آئی؟ لہذا وہ آ گیا اور اسی دلیل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اکرمہ بن ابی جہل. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دلائل سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.